لله الذي أبدع الأخلاق والدين والصلاة والسلام على من قال كنت نبيا وآدم بين الماء والدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق اللہ مولانا العظیم. میزبان محفل حضرت علامہ مولانا محمد طاہر نقشبندی صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اتنی خوبصورت محفل سجانے پر گلہائے عقیدت پیش کرتا ہوں. پھر میں مجاہد اہل سنت خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد عبدالشکور صاحب، مولانا نجابت حسین صاحب، مولانا حبیب اللہ صاحب، مولانا ساجد حسین صاحب اور ہمارے انتہائی قریبی دوست ملک نوید صاحب، سب کا شکر گزار ہوں کہ وہ میری حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے. الہ العالمین کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنے حبیب کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو رسول ہم نے یکے بعد دیگرے انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجے، مرتبے، مقام، شان اور فضیلت میں برابر نہیں، بلکہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. فرمایا منہم من کلم اللہ، ان میں کچھ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم نے بغیر واسطے فرشتے کے ڈائریکٹ کلام فرمایا. ورفع بعضهم درجات، اور کچھ ایسے ہیں کہ ہم کلام ہونے والوں کی نسبت ہم نے ان کے کئی درجے بلند فرما دیے. مفسرین کہتے ہیں اہل محبت کہ اللہ نے فرمایا رفع بعضهم درجات، ہم نے کئی درجات بلند کیے. درجات کی تعیین نہیں فرمائی کہ 1000 درجے، لاکھ درجے، کروڑ درجے، مطلق فرمایا کئی درجے بلند فرمایا. میرا رب نے درجات کو مطلق ذکر فرما کے اشارہ فرما دیا کہ عالم عدد میں کوئی ایسا عدد ہے ہی نہیں جو میرے یار کے درجوں کی تعیین کر سکتا. میرا چشتی ذوق ہے، شاعر نے اسی تخیل کی وضاحت کی کہ تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھ سکا نہیں، تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھ سکا نہیں، تیری تو راہ گزر تک کوئی کبھی گیا نہیں. قصہ حسین اے جان جان دیکھا نہیں سنا نہیں، تو اس سخی جہان میں وہ گانا ہے ہوا نہیں. آج موضوع ہے میرے آقا ولی غوث قطب ابدال، تو نچلا درجہ ہے. انبیاء اور رسول میں بھی کوئی میرے آقا کی مثل نہیں. میرے آقا بے مثال ہے انبیاء. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کو دیکھنا ہو تو آئیے آپ کو بیت المقدس میں لیے چلتا ہوں. 1,24,000 اکموڈیشن انبیاء اور رسول کا اجتماع ہے. سب منتظر ہیں کہ کس وقت آمنہ کا لال آئے اور ہمیں جماعت کرائے. جب میرے آقا پہنچے ہوں گے تو منظر کیا ہوگا؟ بیت المقدس کا 1,24,000 اکموڈیشن انبیاء اور رسول پہلے موجود. شاید کہتا ہے سینے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، سینے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. اب میرے آقا جب پہنچے ہوں گے تو میرا وجدان، عبدالشکور صاحب تقریر آپ کے لیے، میرا وجدان کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے، ویسے تو ہر نبی نے چاہت سے دیکھنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن یوسف علیہ السلام
بڑی چاہت سے، بڑی لگن سے، بڑی تڑپ سے آئے ہوں گے کہ میں ذرا محمد عربی کے بددعا کے مکھڑے جب چہرے مصطفیٰ کی زیارت کی ہوگی تو بے اختیار انہوں نے تو کچھ عربی میں کہا ہوگا، اگر پنجابی میں کنورٹ کیا جائے تو انہوں نے کہا ہوگا بے شک حسن زیادہ میرا کل جہاں نالو، بے شک حسن زیادہ میرا کل جہاں نالو، پر نہیں ہو زیادہ قیمت میری تیری اکالی زلفوں۔ شاید کو دوست کہے کہ پنجابی کے اشعری کو دلیل ہے تو میں مشکات سے حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ما اوتج یوسف الا شطر الحسن وَأُوتِیَ نَبِیُّنَا جَمِيعَهُ، کہ یوسف علیہ السلام کو تو کل حسن کا ایک حصہ دیا گیا، باقی سارے کا سارا حسن آمنہ کے لال کی جھولی میں ڈال دیا۔ اب تو یہ کہہ رہے کہ بے شک حسن زیادہ میرا کل جہانہ نالو، پر نہیں ہو زیادہ قیمت میری تیری اکالی زلفوں۔ جب حضور پہنچ گئے اب میرا وجدان کہتا ہے، میرا ذہن کہتا ہے، ہر نبی دیکھ رہا ہوگا کہ شاید امامت نسل انسانی کے باپ آدم علیہ السلام کریں، کوئی سوچ رہا ہوگا شاید امامت آدم ثانی نوح علیہ السلام کریں گے، کوئی سوچ رہا ہوگا شاید امامت حضور کے دادا ابراہیم خلیل اللہ کریں گے، کوئی سوچ رہا ہوگا شاید امامت عیسیٰ روح اللہ کریں گے، لیکن روایت کے لفظ ہے اذن جبریل، جبریل نے آذان دی، فاقام اقامت کہی، فقالا یا محمد تقدم فصل لہو، اے محمد عربی آپ کے ہوتے ہوئے مسلح امامت کے کوئی بھائی بلال عین ہو کیسے سکتا ہے؟ آئیے اور سارے نبیوں کو امامت کرائیں۔ میرے آقا مسلح امامت پہ آئے، جماعت کرائی تو شاید کیوں تڑپی کہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ہے، نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ہے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ہے۔ میرے رب نے 1,24,000 کے کم و بیش انبیاء اور رسول کی میرے آقا سے امامت کرا کے دنیا کو بتا دیا کہ 1,24,000 انبیاء میں بھی میرے یار کی کوئی مثل نہیں ہے۔ شاید کو دوست کہے اردو سمجھ آ رہی ہے، شاید کو دوست یہ کہے کہ مسجد اقصی میں امامت کرا دی تو کیا ہوا؟ صرف مسجد اقصی نہیں، یہ ترمذی کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا اذا کان یوم القیامت کنت امام النبیین و خطیبہم، فرمایا جب میدان محشر سجے گا اس وقت بھی 1,24,000 انبیاء کا امام بھی میں ہوں گا اور خطیب بھی میں ہوں گا۔ کہنے دیجئے دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، جو بھی دیکھے ان کے قدموں میں پڑے دیکھے، سردار پاک کی تعظیم کے کیا کہنے، مرسل بھی سے بھی ان کی راہوں میں کھڑے دیکھے۔ میدان محشر میں بھی کوئی میرے آقا کی مثل نہیں ہے۔ یہ بھی حدیث ترمذی کی ہے، میرے آقا نے فرمایا آنا حامل لواء الحمد یوم القیامت ولا فخر، اللہ کی حمد کا جھنڈا صرف میرے ہاتھ میں ہوگا، سارے نبی اور رسول میرے جھنڈے کے نیچے رہیں گے۔ انا اول شافع و اول مشفع یوم القیامت ولا فخر۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شفاعت بہت سو نے کرنی ہے، قرآن نے شفاعت کرنی ہے، رمضان نے شفاعت کرنی ہے، کعبۃ اللہ نے شفاعت کرنی ہے، چھوٹے بچے نے شفاعت کرنی ہے، حافظ قرآن نے شفاعت کرنی ہے، شہید نے شفاعت کرنی ہے، عالم برحق نے شفاعت کرنی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لیکن سب سے پہلا شفاعت کرنے والا ہمیں محمد رسول اللہ، انا اول شافع و اول مشفع یوم القیامت فلا فخر، فرمایا سب سے پہلا شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں گا، اور جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ بھی پہلا شخص میں محمد رسول اللہ۔ فخر کی بات نہیں، رب نے اس سے بھی مجھے بلند مقام عطا فرمایا۔ فرمایا انا، پتہ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں، یہ وہ تعریف ہے میرے آقا کی جو آقا نے خود فرمائی، یہ کسی عالم کی تعریف نہیں، یہ وہ تعریف ہے جو میرے آقا نے خود اپنی تعریف میں
تیسرا جملہ کیا ہے؟ فرمایا انا اول من یحرک حلق الجنہ، فرمایا سب سے پہلے جنت کے دروازے کو کھٹکھٹانے والا بھی میں محمد مصطفیٰ۔ فرمایا شفتح اللہ لی ویدخلنیہا فمیجۃ قراء المؤمنین فلا فخر، فرمایا سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا ہے، سب سے پہلے جنت میں میں داخل ہوگا اور اکیلا نہیں، درویش مومنوں کی جماعت میرے ساتھ چلے۔ اس سے بڑھ کے حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا ان اللہ حرم الجنت علی الانبیاء حتی ادخلها وعلی الامم حتی تدخلها امتی، فرمایا اللہ نے 1,24,000 انبیاء پر جنت حرام کر دی ہے جب تک میں داخل نہ ہوں۔ حضور کو مقام تو ملا ہی ملا ہے، حضور کے صدقے رب نے امت کو نشان عطا فرمائی ہے، فرمایا اللہ نے سارے نبیوں کی امت پر جنت حرام کر دی ہے جب تک میری امت داخل نہ ہو۔ سمجھے فرمائیے اللہ نے کیا مقام دیا کہ جنت میں سب سے پہلے آقا جائیں گے اور امتوں میں سب سے پہلے غلامان محمد مصطفیٰ۔ توجہ فرمائیے، یہ حدیث بھی ترمذی شریف میں ہے، میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کلمہ پڑھنے والوں اللہ سے میرے لیے وسیلے والی دعا مانگو۔ اب آپ سوچیں گے وسیلے والی دعا کون سی ہے؟ آزان کے بعد جو ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة، یہ دعا مانگو۔ فرمایا فإنها منزلة في الجنة، فرمایا میرے غلام تمہیں پتہ ہے وسیلہ کیا ہے؟ فرمایا وسیلہ جنت میں ایک مقام لا ينبغي الا لعبد من عباد اللہ، جو اللہ نے صرف ایک بندے کو دینا ہے، وارجو ان اکون انا ہو، مجھے رب سے یقین ہے وہ ایک بندہ میں محمد مصطفیٰ۔ من سال لجل وسیلہ حلت علیہ الشفاعہ، فرمایا کہ وسیلہ والی دعا مانگے گا میں اس کی انگلی سے پکڑ کے خود جنت میں لے جاؤں گا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے سرکار کی نسبت کے احسان ہزاروں ہیں، سرکار کی نسبت کے احسان ہزاروں ہیں، ہم گناہگاروں کی بخشش کے سامان ہزاروں ہیں، ایک میں ہی نہیں لوگوں اس شمع کا پروانہ اس شمع رسالت پہ قربان ہزاروں ہیں۔ یاد میں بات سمجھیے نہیں، سرکار کی نسبت کے احسان ہزاروں ہیں، حضور سے نسبت ہوئی تو کیا احسان ہے؟ توجہ فرمائیے۔ میں نے کہا جب کوئی پوچھا تو کیڑی زبان سمجھی دینا چاہتا ہے، تو وہی بات ہے نا کہ زبان یار من ترکی و من ترکی و من چلو پنجابی سنو تو سب ہلو جلو صحیح میں مطلب لگے گئے اور یہ ساری پنجابی کا میں آدھا کہ یہاں کہ سرکار کی نسبت کے احسان ہزاروں، یہ تو سمجھے دے ہو، سرکار کی نسبت کے احسان ہزاروں ہیں، ہم گناہگاروں کی بخشش کے سامان ہزاروں ہیں۔ سب کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تو پہلے جتنی امت ہیں نماز مسجد کی نام نہیں، فرمایا جوہلت رجل ارد و مسجد کا مطلب ہوگا، میں نے زمین کے قدم رکھیا میرے قدم کی برکت نال ساری زمین کی پاک بھی میرا چھوڑ ہوگا۔ پہلے نبی نے ان کی مسجد میں سوا نماز نہیں پڑھ سکتا، میں نے آقا قدم رکھیا ساری زمین مسجد میں بڑھ گئی، پاک میں بڑھ گئی، وہ تو پہاڑ پہ پڑھتا نماز قبول، ڈھالے پڑھتا قبول، دریاج کشتی کے پڑھ قبول، مسجد کے باہر پڑھتا قبول، سہراج پڑھتا قبول، ساری زمین پاک جتنے نماز پڑھتا بخاری قبول۔ پہلی امت میں مال غنیمت حرام ہے، میرے آقا فرمایا کو حلت لجل غنائم، میں قدم رکھے رہا میری امت کے مال غنیمت کو حلال فرمایا۔ پہلی امت بندہ گناہ کرے مچھے سے لکھ دیتا میں اسے گناہ کیا، شاہوں کے دروازے سے لکھ دیتا میں یہ گناہ کیا، کپڑا پلیت ہو گیا جب تک کٹو نہ پاک نہیں تھی، میرے آقا آئے مچھے سے گناہ کا لکھنا ہی ختم ہو گیا، دروازے کے لیے بورڈ لگنا ہی ختم ہو گیا، کپڑے کٹنے کی ضرورت نہیں، دو چھوڑو پاک کے متقی کے سرکار کی نسبت کے احسان ہزاروں ہیں، سرکار کی نسبت کے احسان ہزاروں ہیں، ہم گناہگاروں کی بخشش کے سامان ہزاروں ہیں۔ ایک دن حضور سے بیٹھے تھے، پہلے نبی کی امت کا ذکر ہوا عمر میں، حضور علیہ السلام کی عمر 950 سال، بڑی طویل عمر ہے، میرے آقا کے ذہن میں پہنچ آئے کہ میرا امتی عمل اس کی مقابلہ کرے سے اللہ تعالیٰ فوراً چونکہ یہ اللہ کے محبوب ہیں
اللہ تعالیٰ فوراً جبریل بھیجا معبود کا پریشان ہونے کی لوڑ نہیں پیمانے ثواب دے اثر اپنے پہلے منتظر شخص 1000 مہینے تک عبادت کریں گے ہم تو ثواب دیں گے سے تو ذکرات ایسی نظام ثواب عبادت ذکرات کرے سے ثواب 1000 مہینے بتاؤں ٹھیک ہے نا سرکار کی نسبت کے احسان ہزاروں ہیں ہم گنہگاروں کی بخشش کے سامان ہزاروں ہیں ایک میں ہی نہیں لوگوں شمع کا پروانہ شمع رسالت پہ قربان ہزار پہلے نبی آئے کوئی علاقے کا نبی کوئی قوم کا نبی کوئی قبیلے کا نبی کوئی بستی کا نبی سمجھ نہیں کوئی علاقے کا نبی کوئی قوم کا نبی کوئی قبیلے کا نبی کوئی بستی کا نبی قرآن اٹھاؤ فرما بلغت ارسلنا نوحا الى قومه نوح علیہ السلام نے دی قوم کا نبی بنایا فرما الى مدین اخاهم شعیب مدین دی بستی کی طرف شعیب علیہ السلام نبی بنایا فرما الى ثمود اخاهم صالح قوم ثمود کی طرف صالح علیہ السلام نبی بنایا فرما الى عاد اخاهم ہود قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام نبی بنایا اس میں باری آئی امن دلال اس میں باری آئی نبی علیہ السلام کی باری آئی عبد شار کی باری آئی امت غمخار کی باری آئی محبوب بسر و بسار کی میرا فرمان لوگوں جیڑا ہون رسول اللہ پیا علاقے کا رسول نہیں قوم کا رسول نہیں قبیلے کا رسول نہیں بستی کا رسول نہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا جتنے تک میری خدائی ہے اتنے تک میرے جواب میں کسی کا شکر صاحب ماشاءاللہ ذوق نشین شاید انہیں پتا کہ میں چشتی صابری ذوق رکھی نہ سکوالی سننے لوگ شاید تعاون سے کہہ دو اب کوچ کرے تعاون سے کہہ دو اب کوچ کرے مہتاب منور آتے ہیں قوموں کے پیغمبر آ چکے اب سب کے پیغمبر آتے ہیں قوموں کے پیغمبر آ چکے اب سب کے پیغمبر آتے ہیں پھر کتنے نبی آئے میرے رب جہل پکارنا چاہیا نہ کہ ان کی فرمایا یا آدم اسکن انت بزوجک الجنہ یا زکریا انا نبشرک بالغلام یا یحییٰ بدل کتاب نادیناہ من بعدنا یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک ہم سمجھ رہے ہیں جس نبی پکارے اللہ جن کی پکارے لیکن اس میں لباری ہے امام اللہ اس میں لباری ہے نبی علیہ سرکار دی الف لامین دے الف دل کے والناس دے سین تک میرے رب ایک جگہ دے یا محمد یا احمد میرے آقا کملی ہوئی فرمایا یا ایھا المزمل میرے آقا چادر ہوئی فرمایا یا ایھا المدثر چہرے کی زلفیں ہٹایا فرمایا مکتوہا بالج کبھی کی فرمایا واللیل اذا سجا ان سبر کے نکلے فرمایا کہا اتنے میرے آقا کی ادا بدل لی ہے انہیں میرے رب کی ندا بدل نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی اللہ سمجھ رہے ہو نا اندازہ میں تقریر کو پسند نہیں ہے میں افسوس نہیں لیکن سمجھ ہی نہیں آئی پھر پریشانی ہوئی اللہ تعالیٰ کی کھائیں حضور نو نہ گر کے نہیں بات شاعر کا ترجمہ کیتا اس نے اس میں احمد کی تعظیم کے من کرو اس میں احمد کی تعظیم کے من کرو ان کی عظمت کو قرآن میں دیکھو اس میں احمد کی تعظیم کے من کرو ان کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لو بے لقب ان کا نام مبارک کہیں ان کے معبود نے بھی پکارا بے لقب ان کا نام مبارک کہیں ان کے معبود نے بھی پکارا پہلے قوم نبی کو لینا تھا کہ نہ زندگی وزیر اعظم نے پکارنا ہوگا انوار اللہ کا کیا اچھا مانا امریکہ کے صدر نے پکارنا ہوگا کہ نہ زندگی جیڑے معبود نہ رکھی دے اس نہ پکارنا کوئی قانون شکنی نہیں کوئی بےدبی نہیں لیکن میرے رب فرمایا ساری کائنات واسطے قانون اور اصل یاد واسطے قانون
فرمایا فلا تجعلوا دعاء رسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، فرمایا خبردار میرے معبود نے ان نہ ٹکرایا ہے کہ کچھ دعا کر. اس آیت میں ماتات کے بندی علماء کی تفسیر اٹھا کے تو مطلب کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پکارنے لگو سنے لقب نہ نام نام محمد ہے لیکن امت واسطے پکارنا منع، نام محمد ہے لیکن امت واسطے پکارنا منع. مقصد کے اس آیت کا تفسیر کے کہ جس میں کملی والے آ کر پکارنے لگو شاہ محمد نے جو آمد آ کے نہیں پکارنا سونے لقب نہ پکارنا، شاہ رحمت للعالمین، شاہ شفیع المذنبین، شاہ خاتم النبیین، شاہ اکرم الاولین والآخرین، شاہ حبیب اللہ، شاہ نبی اللہ، شاہ رسول اللہ. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. تو کل سمجھنے میں کتنا ادب ہے اس بارگاہ رسالت کا کہ نام محمد ہے. رکھ فرمایا میرے یار کا نام محمد، دنیا جڑا نام ہوگا تو کچھ نام خبری نے، لیکن میرے یار کو نام نہ پکارے، دیش کے لیے پکارے، میرے یار کو سونے لقب بنا دیا. جنہیں نام نہ پکارنا منع اپنے لیے بشر خدا دھرا پیغمبر اپنا صحیح نہیں سمجھے تو سکتا. جنہیں نام محمد ہے نام نہ پکارنا منع رب ادا سونے لقب نہ پکار تو پھر اپنے لیے بشر خدا دھرا پیغمبر اپنے جائز اسی قرآن کی آیت نام ثابت ہے کسی کے نام گھنو سونے لقب نہ پکار. پتہ نہیں تو میرے قریب کا کل کی سمجھ آنے پہ کہ ثابت کیا کر رہے ہیں کہ سارے انبیاء اور رسول نے جو سارے آقا بے نظیر ہوتے ہیں، سارے برانڈ استعار سارے ان پہ غور کریں. جتنے نبی آئے دعا مانگتے ہیں تو میرا پتا دعا نبی منگی رکھا میرے آقا کو جڑے انہوں نے منگن نال مل گئی میرے آقا کا بغیر منگے وقت ہے انہوں نے منگن نال مل گئی جڑے انہوں نے منگن نال مل گئی سارے آقا کا بغیر منگے. اٹھاؤ قرآن موسیٰ علیہ السلام کہا رب شرح لی صدری، اے اللہ میرے سینہ کھول، اسمانی نے اللہ سینہ کھول تیرے میرے آقا دعا نہیں ہوگی. شاہ محبوبی نال بیٹھے بیٹھا فرمایا علم نشرح میرا حبیب اصل بغیر مانگے تیرے سینہ کھول چھوڑے. ابراہیم علیہ السلام دعا مانگی فجعلنی لسان صدق فی الآخرین، اے اللہ میرا ذکر بعد آگے مقام باقی رکھے. اسمت محمد مصطفیٰ علیہ وسلم نماز درود ابراہیم پڑھ رہے ہیں انہوں کی دعا رب قبول فرما دیا. ذکر تو بلانا کیتا لیکن منگنا تیرے میرے آقا دعا نہیں منگی ذکر دی بلو جی رب بغیر ہونے فرما مرفعنا انت ذکر میرے حبیب اصل تیرا ذکر تیری خاطر بغیر منگے دی بلو فرما دیا. ابراہیم علیہ السلام دعا منگی لا تخسری شوم شبسون، اے اللہ قیامت والے دن میں شرمندہ نہ کرے. تیرے میرے نبی دعا نہیں منگی بغیر منگے رہا فرمایا لا يخز الله النبي الذين آمنوا معه ہم قیامت میں نانے نہ اپنے جار کو شرمندہ کرتا نہ جار نصب کے جار کو غلام شرمندہ. ابراہیم علیہ السلام دعا مانگی وجنبنی وبنیہ ان نعبد الاصنام، اے اللہ میری اولاد کو بتوں کی پرستی کی پلیتی کو پاک رکھے. تیرے میرے نبی دعا نہیں مانگی بغیر منگے رہا فرمایا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اے میرے حبیب بغیر منگے دے اصل تیری آل میں کوئی عقیدے کی پلیتی بھی دور کر کے عمل کی پلیتی بھی دور کر. ابراہیم علیہ السلام دعا مانگی حسبی اللہ، اے اللہ میرے واسطے کافی ہو گئے. تیرے میرے آقا دعا نہیں مانگی بغیر منگے رب فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے میرے حبیب بغیر منگے ہوئے تیرے واسطے کافی ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام دعا مانگی فالذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ میں امید ہے قیامت کے میدان میں میری غلطیاں معاف فرمانے سے. تیرے میرے آقا دعا نہیں مانگی رب بغیر منگے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. میرے حبیب تیری تو کوئی لفظ ہے ہی نہیں، تیرے صدقے سے تیرے اگلے دن میں معاف فرما چھوڑ تیری پچھلے دن. اعلیٰ حضرت نے بھائی حسن رکھا ہے اگر کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی. خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی، کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی. خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی. فتح ڈالے ڈالی باہر گلے تو ہو جائے راضی طبیعت کسی کی. پھر غور فرماؤ
انہوں نے ملدائی منگلنا اسارے آقا ملدائی بغیر اس کو اگلا درجہ عرض کرم میرے آقا اور میرے دکھ پھرے طرف پھر بھی ہاتھ نہ اٹھائیں عرض نہ کریں مندر نہیں رخ پھرے جب سبھی رجولت پھر آؤ اور مدینہ دی مسجد کی بلا تیرے جگرنا توجہ بتا میرے آقا کی مکی زندگی سارے قبلہ رہ بیت المقدس مدنی زندگی میں 17 مہینے تک قبلہ رہ بیت المقدس جدا یروشلم اسرائیل دے تک مدینہ شریف کو بیت المقدس اس پاس تے کعبہ میں نہیں اس پاس مکہ شریف میرے آقا اٹھ کھلو اس پاس منہ کر کے جماعت تک صحابہ اس پاس سب در سب دور بچا دوران نماز میرے آقا کے دل سے خیال آیا بھائی یہودی کرینے میں اعتراض کہ کیسا نبی آدھا نبوت بھی نہیں کتاب بھی نہیں شریعت بھی نہیں تو قبلہ تو سارے نبی ہے کاش رب قبلہ بدل دے یہ دل سے خیال آپ دوران نماز چند دفعہ آسمان دے دیا علماء کی پوری جماعت بیٹھی ہے انہوں نے پوچھو نماز آسمان دے دیکھنا بنا اگر ہو گیا عام مخلوق والا معاملہ تو چاہیے جبریل اگر معلوم لوگ منع کرے گا خود دیکھ لیکن رب فرمایا میرا وجدان آتا کہ جبریل اسمان میں رکھنا والا جب اس میں سے بھی ملنا نہیں کر سکتا عرش کو نہ تکما مطلب کہیں کہ 4 رکعت والی نماز ختم نہ ہوئے تو میرے جان میں وہی پڑے دوران نماز جبریل آ گیا اس کا قد نہ رہا تقلبا وجہ کا فی السماء فلنبلجنک قبلۃ ترضاها میرے حبیب آج سے ذرا چہرہ بار بار اسمان دے پھرتا دیکھ رہے ہیں آسان قبلے نال کڑی غرض ہے جڑا قبلہ تن پسند ہے وہ قبلہ صحیح فارسی شہر پتا تور موجے از غبار خانش تور موجے از غبار خانش کعبہ را بیت الحرم خاشانش تور تو میرے آقا دے رستے کی گرد ہے کعبہ کا کعبہ خود محمد ربی کا تھا اردو دا اپنا ڈیڑھ سے نمزہ اردو شاعر آیا اس کا تیری عظمتوں سے بے خبر یہ میری نگاہ کا قصور ہے تیری عظمتوں سے بے خبر یہ میری نگاہ کا قصور ہے تیری راہ گزر پہ قدم قدم کہیں کعبہ ہے کہیں تو ہے نعرہ تکبیر نعرہ سائر نعرہ تحقیر نعرہ حیدری میری جاٹ برادری بیٹھ کی اکثر میں نے فارسی پڑھتے ہیں کہ اردو اگر اردو سے سڑے گئے پنجابی شاعر ہے لیکن ایک سارے علاقے کی پنجابی وہ آدھا پانی لوڑ دیتا لوڑ سمجھیں گے ان دیل دینا پانی لوڑ دیتا محبوبہ تیرے ہک بیکھن والا سکاوا ہو تیرے ہک بیکھن پہ محبوبہ تیرے ہک بیکھن پہ سکاوا ہو جو شاعر ہے اس کا سامن تو ساری دنیا میں سارے سامن تو ساری دنیا میں سارے کعبے تک کعبہ خود میں رہ جانا سامن تو ساری دنیا میں سارے کعبے تک کعبہ خود میں رہ جانا بدل لیتا وہ اللہ فرمایا روح توجہ بات رکھے حضور سے ان کے کھلے تھے روح اس پاس میں رب فرمایا محبوب تو منگے تے میں وہی رب دینا مذہب کو چھوڑ دے حضور کو چل توجہ بات رکھے چل کے جا رہے کتنے کھلے حضور اس پاس وہ پیچھے کو تہے دے میں جاتا نہ کھلے پیچھے ابو بکر صدیق کھلے عمر فاروق کھلے عثمان غنی کھلے علی شیر خدا کھلے حضرت اشرف مبشر کھلے صلح حدیبیہ علی بدر صحابہ کھلے نہ کہ دلیل پوچھی نہ کہ وحی پوچھی نہ کہ جبریل پوچھا نہ کہ قرآن پوچھا عقل کیوں عاشقو کیڑے پاسے رخ نہ کرے گا کعبہ کس پاسے عقل بولی کعبہ اس پاسے عشق بولیا اسادہ آسان کعبے نال غرض کیڑی اسادہ کعبہ یاد نہ چہرہ کیڑے پاسے زندہ اسادہ چہرہ اسادہ قبلہ یاد نہ چہرہ کیڑے پاسے بدل سی کعبہ خود بدل تم تیرا سنگ کے در جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبی سکی تیرا سنگ کے در جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبی سکی ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے جو وہاں نہیں تو نہیں بڑی فکر سوال کریں وادی میں رب کبھی جو بدلنا کہ 5 منٹ کی نماز ہے ختم کرنے کا انتظار کرے یہ نماز ختم ہو جائے
جبریل بھیج دے گا بھائی سنانے میں صاحب کو مطمئن کر دے گا تو مطلب بدل میں کا خیال نہیں کی اللہ فرماتا ما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه فرمایا بعد بھائی سنا بعد امتحان کا کیا امتحان کے بھائی آئی حضور کے دن توجہ میں کریں صحابہ کے پتہ ہے کہ کڑے پاس ہے بھائی حضور کے دن کے صحابہ بھائی نہیں سن حضور اس پاس آ گیا اور رب فرمایا کو بولو کعبے دے رہے جو کعبے کی کعبے دے میں امتحان کیا ایک پاس کعبہ ایک پاس کعبے دے کعبہ اور آج کو کیڑے پاس ہے کعبے دے رہے جو کعبے دے سبحان اللہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سبحان اللہ حضرت آئے آدھر حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا روزہ اتفاق ایسا ہے کہ کعبہ شریف میں پرنالے لوگ مدینہ شریف پرنالے سے ملے گا پرنالے لوگ مدینہ شریف آج حضرت نے کیا پنجاب پرنالہ اب فرمائے دن غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کو روزہ شاہ احمد رضا خان مسجد مولا نہیں ہزار کتاب مصنف کے 40 علم دمائے شیخ مسیح نے کی زندگی میں پی ایچ ڈی پہ تھی حج کے معنی لگے تو پوچھا کیا کتنے معنی لگا انہوں نے کہا کعبے کا نام تک نہ لیا کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا پوچھا اگر کسی نے کہ نیت کدھر کی اچھا میں کہا جیڑے کو کتار کہنے پاسے میں نے کعبہ نہ آگا میں تو مدینہ شریف نہیں سمجھ آئی جنگل کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا پوچھا اگر کسی نے کہ نیت کدھر کی ہے میں تو جیڑے کو پوچھتا کنے میں حج نہ آدھا کعبہ نہ آدھا میں آدھا میں تو مدینہ میں صحیح گھٹ میں آدھا بیٹھی تو سمجھ نہیں آئی پنجابی شاعر ہے اس آکے پانی بھر آئیو پانی بھر آئیو حج کا بہانہ میں فکر واہی کا پانی بھر آئیو سمجھ آئی پانی بھر آئیو حج کا بہانہ ہے فکر واہی کا وہ شاید کہ میں بیٹھا کہ کورونا میں مریض بھی ہوتے ہیں وہ جی شعر سے میں پڑھ دیتے ہیں کعبے کا کعبہ ہاں غور فرماؤ یہ اجماعی مسئلہ عقیدہ اجماعی جو بنی ہے سارا کوئی اختلاف مولوی انور شاہ صاحب کشمیری فیض الباری شرح بخاری کہ اصول شریعت ہے کعبے نقاش کا شرط ہے لیکن بھرامل میں کعبہ کے بھرامل نقاش دوہان کا سارے آپ کا نشان میں کوئی مقابلہ ہے نہیں بلکہ اس وقت مدینہ شریف مزار مصطفیٰ دے وچ جیڑی مدینہ شریف کی مٹی میرے آقا نے جس نے اپنا گل پہ لگتی اس مٹی کی شان کعبے تو زیادہ اللہ جل اس مٹی کی شان کعبے تو زیادہ اللہ جل سے زیادہ جیڑے مٹی کی شان کعبے تو زیادہ تو خود آمنہ دلال کی شان لگی کل سمجھ نہیں گئی جیڑے مٹی کی شان کعبے تو زیادہ آمنہ دلال کی شان لگی وقت ہوں تو ٹھیک ہے نا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ ہے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ جیسے تعبیر قبلہ ہوئی ہے اس نے کعبے کی 360 بچ گئی اگر تو متفق نہیں اکل بشاری طرف کی طرف دی رب ان چاہتے پہلے کعبے کا باپ کرا ہے بچ بنا لیکن رب فرمایا نمائنہ رکھو میرے یار نے میرے آسمان نے پاک آدھ چون راسی یار کی بلسی کو دیر آن دلے توجہ فرما دی کہ سمجھے قبلہ بدل دیں گے کعبہ پاک آدھ چون نہ کہ دیکھو میں اس پاس سے دیتا میں نے دیکھا اب تو شکور صاحب آکے اسے اس پاس سے دیتا کس لیے یہ پہلے ہی میں نے یہ حضور نے سامان دے اللہ فرمایا قد نرا تقلب وہ آگے سے میرا چہرہ بار بار سامان دے لیتے پھر تب ایک رہے یہ مطلب ہے کہ میں نے نہیں لگتا رب پہلے ہی ایک چہرے مصطفیٰ حضور نے کہا فرمایا بار بار سامنے دیکھ رہے مطلب رب ایک چہرے مصطفیٰ شاید کوئی آگے کچھ
نتیجے کٹی میں لوگ قرآن کی ایک پڑھ دینا فرماتا انکا بے آجن نا تو میرے حبیب کو بدل دے یہ ساری عقیدے سنو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں اور وہاں ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں اور وہاں ہوتا ہے چاہنے والوں سے پوچھو کہ وہ کہاں ہوتا ہے ارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں اللہ کو اس کا ارے وہ وہاں ملتا ہے محبوب جہاں ہوتا ہے موضوع کے اندر سے حضور کی ذات بے مثال ایک لاکھ چلی اللہ کمبیش نبی آئے ایک نبی ایسا نہیں کہ کتاب ذکر نام اپنی عبادت نہیں واحد ذات مصطفیٰ ہے کہ رات اپنے معبود کے سلام اپنی عبادت پیش رکھتا کیا بات میرا نماز سے اور کہتے ہیں اللہ اکبر سبحانک اللہ باقی الحمدللہ رب العالمین سب تعریفاً عالمین دفارن والے بس سبحان ربی جل عظیم سبحان ربی جل اعلی التحیات للہ والصلوات والطیبات میری بدنی والی جو یہ باتیں سب بس پڑھتے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام ہوئے کتے کہنے اے نبی اللہ شاہ میں آکے علماء نسو کہ حضور تو سلام دے میرے دوست آمین پیر آمین کوئی بزرگ آمین میں سلام کر دے انہاں کے دوست کو پیر کو استاد کو سلام کرے سے نماز پڑھ حضور تے سلام نہ کرے سے نماز پڑھ میں سی دوست کو سلام کرے سے پڑھ میں تو فرق کی اس کا تیرا دوست غیر ہے کملی والا اپنا تیرا دوست بیگانہ کملی والا محبوب جب تک سلام پڑھے نہ ملے نماز مکمل نہیں تھی خیر کا سلام پڑھ سکے نماز نہیں پھر ذرا تم صحابہ کی نماز کا جھلک میں دکھا دیں صحابہ کی نماز کی کیا بات بخاری شریف جدید سے میرے آقا گئے کبیر عمر بن عوف کی سنو کرو ہو گئے لیٹ بلال حبشی آقا صدیق اکبر تو سے حضور مسلم کو بلاؤ کی جماعت کرے نہ کہاں کرے جماعت کے صدیق اکبر شروع کی تھی صحابہ سب بڑا کر نماز شروع حضور فیصلے دفاع لوگ حضور آخر سے بجا انہیں فضیلت کے درجے علماء جان دیں ایک قاری پیچھے کھلا آگے حافظ کھلا ناظر خان کھلا جماعت ہو گئی بہتر ہی ہے کہ قاری جماعت کرایا انہیں آرے عالم پیچھے کھلا تھوڑا پڑھے لگے کھلا جو نماز ہو گئی فضیلت کی سچائی عالم نے مات کرایا حضور سے پیچھے آگے شامل ہو گئے شریعت دے اپنے قانون عشق دیا پہ سمجھائی نا شہرنا اس عشق کی پہ جہاں کی جدا اس عشق کی پہ جہاں کی جدا نئے راہ دیکھدا نئے گناہ دیکھدا جتے چانے چھوڑا دے دے عاشق دا سر نئے کعبہ دے نکر بلا امین المجاہدین نے کہ عشق اپنا رستہ خود مدین کرتا عشق اپنا رستہ خود بنانا یعنی آخری سب پہ چاہے شریعت تو کوئی تمہیں دے بعد کامل دا تعلیم ہو جاؤ صحابہ کے لیے گھر جاتا نماز دے تو اگلی صاحب اللہ رزق چھوڑے میرے آقا اگلی صاحب جا یہ اگلی صاحب پہ چاہے اگلی صاحب اللہ حق جاتا کیا بات قصہ کہانی نہیں بخاری کی حدیث پڑھ سکتا کہانی چلتے میرے آقا پہلے سکتے بخاری کے لفظ ہے ان ابا بکر لا يلتفت في صلاته بکر صدیق نماز کی انہوں نے توجہ کری نہیں فلما اکثر الناس التصفیق جنہیں تاڑی بھی آئی گونج التفت ابو بکر صدیق توجہ ان تو سلیم کو امام کرو کہ امام کر لو ایگزیکٹ نے پیچھے بندہ کھولا ان پتہ لگ سکتا نہیں کسی مطلب رخ کرے سے یہ مطلب صدیق ایک رخ دے رہا حدیث سے لاتے کہ التفت ابو بکر را رسول اللہ جنہوں نے رخ دے توجہ کی تھی انہیں دیکھا کملی والے آپ کے سامنے کس سے نے دیکھا یہ رخ دے رہے کہ میں نے جو رخ پڑے نماز ٹوٹ میں عقل بولی اسی صدیق کہ میں تو پھر رہے عشق بولے اسی کعبے تو پھر رہے آگے کعبے تو کعبے دے بولی اسی نماز ٹوٹ میں سی عشق بولے اسی میرے نماز مکمل پھر پڑھتے تو قواعد شعر میں بڑا پسند ہے کہ مریض عشق کا اکثر جہال مریض عشق کا اکثر جہال ہوتا ہے کسی کے نام سے چہرہ بحال ہوتا میں اسے کفر کہوں کہ کمال عشق کہوں مجھے نماز میں بھی تمہارا خیال ہوتا سمجھ نہیں آئی پنجابی شاعر کو ترجمہ کرا دی نا آج جشتی اللہ ایک حرف سجن دے ناندا سمدستا بان قرآن ایک حرف سجن دے ناندا سمدستا بان قرآن ہر دم رات سجن وچ رہنا ساڈا ایہو ورد گیان ہے سورت جار کی ویکھدے رہنا ایک سب عملاں دی جان ہے اعظم ساڈا دین کے پشتاں ساڈا ایہو دین ایمان اجازت ہوگی اجازت ہو تو ڈاکٹر پال کو ترجمہ کرا دیں ادا ازاں
خل سے تیرے عشق کا ترانہ، اذان از خل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ، ادائے دین سراپا نیاز بھی تیری، کسی کو تکتے رہنا یہی نماز بھی تیری۔ شاید کوئی آخر لکھا ہے پنجابی ماں یہ پڑھتی ہے، نکال اردو پڑھتی ہے، میں مسلم کی حدیث پڑھتی ہوں، حدیث کے بڑی خوبصورت حیران کن حدیث ہے۔ ایک صحابی نے جو پوچھا علامہ صاحب زہر کی نماز میں کی رات پڑھتے ہیں، دوسری صحابی گھر پڑھتے ہیں، اس کا تن کی نہیں پتا زہر کی نماز میں کی رات ہوتی سیدھی دل تن کی نہیں پتا ان کو رات پڑھتے اس کا دوستا یہ لوگ قیامت کھلونے ہیں، ہر کنجی نظر ہوئی آئی سجدہ گاہ ہے، اصول بھی ہے اسے قیامت کھلونے کے کتنے جائے گی سجدہ گاہ ہے، ہر کنجی نظر ہوئی سجدہ گاہ ہے، کہ میری نظر ہوئی چہرہ ہے اس کا بات ہے، میں حضور کی داڑھی ہمارے حلقہ دیکھ رہے ہیں، میں پتہ لگ رہا ہے کہ حضور کی رات پڑھ رہے ہیں۔ میں کہا گیا سمجھے لے امام سجے پاسے کھلونے کا ثواب پھول جاتا کئی مولوی صاحب اندازہ ہوتا سجدہ ویسے رب کو پسند ہے، حضور سے جاب پہلے دنیا سجدہ پہلے یہ گل نہیں۔ مشکات کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اس لیے حضور صلی اللہ امامت کے ہونے صحابہ لڑ کے جھگڑ کے سجے پاسے کھلونے کہ میرے آقا پہلے سجے پاسے سلام پھیرے سے پہلے میں اس سے سجے پاسے ثواب زیادہ، لیکن بڑی حیرانی کی گل ہے کہ شاہی مسجد کے ثواب امام نے سجے پاسے زیادہ، فیصل مسجد کے ثواب امام نے سجے پاسے زیادہ، مسجد حرام کے ثواب امام نے سجے پاسے زیادہ، مسجد اقصی ثواب امام نے سجے پاسے زیادہ، تے مدینہ شریف ثواب امام نے کھبے پاسے زیادہ۔ کدے کے سجا اگر سجے پاسے زیادہ ہے مدینہ شریف سجے پاسے، مدینہ شریف کھبے پاسے زیادہ، کیوں کہ کھبے پاسے میرے آپ کا مزار ہے، جتنا کھبے تھی نہ ویسے مزار مصطفیٰ کے نیڑے تھی، جتنا نیڑے تھی نہ ویسے ثواب اتنا زیادہ تھا، کیوں ہر ذرہ دل بن جاتا ہے، ہر چیز نظر ہو جاتی ہے، پڑتی ہے جدھر ان کی نظریں کونین کی نظر۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سبحان پروفیسر سزادہ محمد ظفر ڈاکٹر بندیالوی صاحب تو میری گلن سمجھ نہیں دے رہی آپ کا نام ہے مشہور ہے کہ اٹھنا ہم نے بولا ہم نے اتر لگے دے تکڑا بن جائے گا آپ قسم سارے دوست ہیں ماشاءاللہ بڑے پیارے ہیں، مولانا عبد الشکور صاحب ہو گئے، نوید صاحب ہو گئے، میں تقریر نہ دی کو تقریر نہ تو انا ذوق تو میں ویکھی بیٹھا کچھ نہ کرو پیسے دی لوڑ نہیں، سبحان اللہ جزاک اللہ پتہ لگے اس پاسے کوئی اپنا کو یاد نہیں تھا جو دی سبحان اللہ سر یہ خبر بیٹھا ہم نے تو پولیس صاحب تو نہ بدل گئی سی جڑی کی قرآن پڑھے ہوئے حدیث پڑھی ہوئی حضور کی تعریف کی مجھے سبحان اللہ سبحان اللہ میں کبھی والد عاشق میں بیٹھا میں حضور محبت کرنے والے سے بیٹھا میں میلاد منانے والے سے بیٹھا میں عید کامر میں غور فرماؤ شیطان کو اللہ تعالیٰ بڑی پابند خواب کس کی مرضی شکل بنا کے آ سکتا یہ ویسے ہی عقیدت کی گل ہے تو اپنے والد چاچے مامے نانے استاد پیر کسی بھی شکل میں شیطان آ سکتا کوئی پابندی نہیں بلکہ سارے علماء ہیں اگر کوئی روپ دھار کے آوے تو بندے لا کے میں تیرا رب ہوں یہ بھی پابندی نہیں سکتا کوئی پابندی شریعت رب نہیں کرتی لیکن ایک پابندی رب لائے رب فرمایا کہ اگر مرضی روپ دھار پابندی نہیں یہ میرا بے مثل محبوب ہے تو روپ خواب جنہیں تھا حدیث بخاری کی میرے آقا فرمایا من رانی فی المنام فقط رانی فإن الشیطان لا يتمثل بی فرماؤ میرے غلاموں اگر 1450 سال بعد 1500 سال بعد 2000 سال بعد کہیں عاشق خواب میں جلوہ دکھانے میں شک نہ کرے آئے پتہ نہیں کون آیا یقین رکھے آئے آمن اللہ آئے تو شیطان خواب ہی میری مثل نہیں بن سکتا شیطان خواب ہی میری مثل نہیں بن سکتا جن جلوہ دکھانے میں یقین رکھے گا واقعی محمد مصطفیٰ تشریف ایک حدیث ایک اہل سنت دوسری حدیث بخاری حدیث کے میرے آقا فرمایا من رانی فی المنام فقد رأى الحق اس میں خواب وچ دیکھیا وہ ان سمجھے میں رب چل رہے ہیں تیسری حدیث بخاری چ میرے آقا فرمایا من رانی فی المنام فسيراني فی الشقة جس میں خواب چل رہا تھا ان قریب جاگتے ہی چل رہا جاگتے سمجھے
جنگ جی تم بیٹھے ہو جنگ دے میں دے بیٹھا میں تو دیکھ رہا حضور فرمایا اگر میں خواب وچ تو اپنی صورت دکھاواں تو یہ نہ سمجھا بس یہ کچھ بھی الکریم عالم بیداری جاگ دے تو سامنے آ کے دعا کیا بات شیخ کے دوست ہے کہ اگر جاگ دے تو دکھا رہے تو کی تھی یہ شیخ عبد العزیز دبا اور ہم لکھتے ہیں الگریزی کہ جس کو حضور جاگ دے جب لکھیں 1 منٹ 2999 درجے بلائے تو خود بخود طے کرا سبحان اللہ 2999 درجے بلائے تھے آٹومیٹک جس کو خواب میں چلا لکھا ایک تیرا میرا دیکھنا رب محبوب کا دیکھنا حضور فرمان رانی فی المنام لا یدخل النار جس نے میں خواب میں چلا لکھائیں خود پہ دو لوگ کیا کرنا کیا توجہ میں رکھو علماء صاحب اشارے نہیں سمجھے اسے اشارے توجہ میں کیا حضور کے فرمایا من رانی فی المنام لا یدخل النار میں تو سلسلہ سب سے گمت نال ملانا چاہتا ہوں دوسرا کی اور پاسے توجہ کر دے جو تو یہاں پر کسی مطلب بد قسم کی آپ نے کیا بخاری حدیث میں پڑھتا ہوں کہ لینا دے وہ کر دے میں برداشت نہ کرتا توجہ میں علماء صاحب تم کی مستر مسجد کیا مسئلہ توجہ میں کرتا جی جی دیکھو میں حضور کا فرمان ہے حضور کا فرمان بڑا لہین دے عجیب گل ہے حضور کے فرمایا کہ جس کو میں خواب بھی جلوہ دکھائی جی ان قریب جاگ دے جلوہ تو میں تو دسے آپ حضور کا دیکھنا تو تیرا میرا دیکھنا نہیں ہے حضور فرمایا جس کو من رانی فی المنام لا یدخل النار جس کو خواب میں جلوہ دکھانے کا خود تو دو دفعہ دیا کر حرام اللہ کون غور فرماؤ تمہارے ماشاءاللہ کی بڑے سفید ریش بیٹھے نورانی چہرے بیٹھے تاجد گزار بیٹھے ممکن ہے کہ 4 سال پہلے دوسرے کو تجارت ہوئی وہ ذہن سوچ رہے اسے یہ تو بخاری کی حدیث میں پڑھتے ہیں حضور آقا میں جانتے ہیں جلوہ میں کیسا میں کھاتا تجارت جاتا علماء حدیث صحیح ہے گھبرا نہیں جس کو خواب میں جلوہ میں کھایا مرن تو پہلے حضور ضرور جاگتے جلوہ میں کھایا اگر کوئی ہے اس طرح مرگ پہ گھبرا بھی ہوگی نہیں یہ بھی ممکن مرن سے پہلے جلوہ ضرور دکھاؤں حدیث صحیح ہے یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں اسرائیل آ چکا ہوں یوں آمن دلاؤ جو دوسرا منظر کی ہو سکتی کہ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو سینے میں تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا کل وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو کتنی ہو غذا ایک ہی سجدے میں ادا علی جٹ برادر بیٹھی بات اردو دے کے سڑے میں پنجابی شعر آیا اس کا سینکول بہا کے حال پوچھا سینکول بہا کے حال پوچھا میں آہی بھرن دی چسا سینکول بہا کے حال پوچھا میں آہی بھرن دی چسا گئی آئی موت یار دے قدمہ وچ میں ارشد بھرن دی چسا تجھے پنجابی شعر آیا تجھے پنجابی شعر آیا اس کا بڑی حسرت آئی تیرے بوہے تے مت ٹیک دمن بڑی حسرت آئی تیرے بوہے تے مت ٹیک مر جانا تیرے عشق دا بال کے بچ سونا بس سیک دا مر جانا پہنا دوری ادا نال ہنجوان تے بس میچ دا مر جانا وہ بے وقت کے اخیر تے مک سونا بس بیک دا مر جانا دعا کرو کہ تاری میری زندگی چ کیسی صبح صبح اٹھانا جڑے ایسا شعر کا پڑھتے ہو شب انتظار میں سو گیا وہ میرا نصیب جگا گیا نبی صاحب اللہ کرے تاری زندگی کی صبح میں میری شب انتظار میں سو گیا ماشاءاللہ کیا بات ہے نبی محبت کتنے نہ نکھا صرف پہلی محبت چاہے میں اللہ تعالی دین و دنیا میں کامیابی عطا فرمائے سنت علماء کی تقریر نبی محبت ہے بلکہ میں کہتا ہوں میں پھر میلاد وچ ہر پہرا آئی نہیں سکتا آن نہیں ہوا جلی منظوری مدینہ شریف صبح اٹھو دعا کرو دعا اکثر کی پڑھتے کروں شب انتظار میں سو گیا وہ میرا نصیب جگا گیا سے کرم ہے میرے کریم کا کہ وہ میرے خواب میں آ وہ جو تاجدار شاہ ہوئے وہ جو امیر بزم جہاں ہوئے وہ جو شہنشاہ زمین و زماں ہوئے جہاں دل کیا وہاں آ گیا نہیں سمجھے تو سمجھے پنجابی نے محاورہ مشہور ہے دلن دے ہوندے بولن دے میں نے آقا دے پابندی کو نہیں کیا دے خواب چامن او دے خواب خود تشریف لے آ سکتے جاگتے چامن تے آ سکتے او خواب چامن تے آ سکتے انہاں دی مرضی ہوے
تو امام حسین کی جھوپڑی جا بجے انہوں نے پسند ہوئے ابو حنیفہ ساری بکری امام حسین کی جھوپڑی 15 سال والد رہے امام حسین ایک قصیدہ گزرتا ٹی وی تے پڑھا میں سنتے رہا ہوں گورنمنٹ مختلف نصابات جس کو شامل کیا ہے کراچی یونیورسٹی میں اسلامیات کا نصاب شامل ہے مولوی اشرف علی تھانوی کا خلیفہ شرعی کافی اگر سمجھنے واسطے اتنا متبر قصیدہ 15 سال امام حسین والد رہے ڈاکٹر حکیم طبیب ازمائے خیدر نو دل سے خیال ہے میں اپنے نبی کی نعت کیوں نہ لکھوں نعت لکھ کے تے مدینے علی سرکار کو پکار کے تے عرض کرو حضور رب المنصر تھے نعت لکھی تو روندے روندے سہ گئے تے بعد شاعر آدھانا فرجان امتی جو کرے حال امتی جو کرے حال جال میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر کرو فرشاد امتی جو کرے حال جال میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر کرو نعت لکھ کے سینگے وقت جا گیا خواب اس میں جاؤ خواب حضور آ گیا امام حسین نے جسم جو یہاں سے دے گئے 15 سال کا فالق بعد حسین نے دل سے خیال آیا بکاش حضور آجا کو چادر نہ چلے حسین نے دل کا خیال ہے مطلع ہو کہ فرمایا حسین ایک پھر حسین نے دل سے خیال آیا میں یہ تخواب کی گانے جاگ سن چادر روشی کو حضور پھر دل کی کیفیت مطلع ہو کہ فرمایا حسین گھبرا دی جاگ سن چادر چلے سرانت دل صبح امام حسین اٹھے انہوں نبوت ایک دینی دینی خوشبو آ گئے انہوں کملی گانے کی چادر پڑی ہوگی سرانت 15 سال کے بعد فارغ کیا اکھیر اسی چل پہ بازار ابو درویش ملیا کپڑے پھٹے پرانے وال غبار آلودہ اس کو اسی ذرا رات والا قصیدہ سنا انہیں بڑا مسیری حیران بھائی اس کو درویش میں قصیدہ کا تو سنا میں تو کہیں سنایا نہیں اس کو او مسیری تو اتھو لے کے آنا گا میں آپ کا دیکھ کچھری کی سو کے شاید کوئی آکے کتے آپ کا کتے مفیری اردو شاعر کا ترجمہ کیا اس کا کہتا اگرچہ مدینہ ہے کافی مسافر نہیں دور لیکن شبود مکان اگرچہ مدینہ ہے کافی مسافر نہیں دور لیکن شبود مکانی خلوص و محبت کو قاصد بنا لو وہیں سے سنیں گے وہ ساری کہانی تو شعر کا مطلب نہیں سمجھا شعر کیا تھا کہ اگرچہ کلومیٹر میں لحاظ پر مدینہ دور لیکن دل کی عشق پیدا کر محبت پیدا کر عقیدت پیدا کر نسبت پیدا کر ربط پیدا کر ادب پیدا کر تعظیم پیدا کر تو دھوک مرید تو کرے سے آگے مدینہ سو شاید کوئی دوست بیٹھو گے وہ جو انہوں عقیدے نکل کر دے باتیں کوئی شعر پڑھتے ہیں میں ابو داؤد کی حدیث پڑھتا ہوں میں نے آقا فرمایا ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی رد السلام فرماؤ میرے غلاموں دنیا میں کسی قومی سے میرے کو یا شخص سلام بھیجے رب میری روح متوجہ کرے گا میں سلام کا جواب دے دوں سیاہ سکہ حدیث کے 6 سے کتاب جو داؤد نے اس جگہ سے حضور فرمایا ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی کوئی سلام بھیجے بھاوے قریب تو بھاوے دور رب میری روح قریبا متوجہ کہ میں آپ سلام کا جواب دے دوں لوگ بھی میں کہتا ہوں الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ حدیث گواہ سب سے گنبد کی وجہ کا سن سے جواب دے سے علیکہ السلام یوم ابی ابی ترجی میرا سلام شاعر اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محدود بھی محدود خدا رکھتے ہیں ارے کسی سائل کو صدا دینے کی زحمت کیوں ہو اپنا دروازہ کو ہر وقت کھلا رکھتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آستانہ علی بندیال شریف تو گھر سے میں جائیں لوگ آزم نظام کو پہلے لے جائے کوئی آزم کو بعد لے جائے حضور فرمایا جس ویلے سلام بھیجے نہ کوئی ٹائم دکھے نہ کوئی جات دکھے نہ کوئی درود جڑا درود سلام تری مرضی ہوئے پڑے کہ تو تیرا دل چاہے پڑے سلام پڑھ سے تمہیں محمد مصطفیٰ خود جواب اور ایک دفعہ جڑا درود پڑھے کتاب غلام معافدہ درجے کو جانے کے لیے جڑا سلام بھیجے حضور جواب دے اس کا علماء ہے درود پڑھ سے کا ثواب مل سی سلام پڑھ سے کا جواب مل سی
پڑھ سے سواب مل سی سلام پڑھ سے آخر جواب مل سی ایک حدیث دوسری حدیث کی کون مثال میرے آقا فرمایا ان للہ ملائکتہ سیاحین اللہ سیاحین فرشتے بنائے سیر کرنے والے یبلغون من امتی السلام جنہوں کی ڈیوٹی ہے اگر کوئی امتی سلام بھیجے سلام چاہ کے میری برکات نسائی حدیث نسائی بھی سیاہ سے اچھے حدیث میں سے کتاب کتاب جو بندی پڑھنے دے حدیث پڑھنے دے سنی پڑھنے حدیث کے حضور فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر کر رکھا جنہوں نے کم لیا دنیا کے کھڑے کونے جو تمہارا عاشق سلام پڑھے سلام چاہ کے میری برکات کیا بات اور دوسرا میرا ذہن میرا بڑا عجیب اپسیٹ ہو گیا اسی ایک حدیث پڑھی نے حضور خود سن دے دوسری حدیث پڑھی نے فرشتے پڑھے مطابقت کے چلا والے فانش اہل حدیث حضرات امام ابن قیم لکھتا ایک حدیث حضور فرمایا اہل محبت کا درود میں خود سنو جواب آ گیا اگر محبت نال پڑھ سے عشق نال پڑھ سے عقیدت نال پڑھ سے ادب نال پڑھ سے تعظیم نال پڑھ سے نسبت نال پڑھ سے آقا کا عشق پھر کے پڑھ سے آقا خود سن سے اگر وہ کے گھر کا لوٹا پڑے فرشتے والے سے عاشق پڑے تو خود سن کس سے نہ بیان کر رہے ہیں فرق نوٹ کی کرو ایک مائیے پڑھتا ہے نبی نے فرمان اور تو سب کو ذوق پیدا کرو قرآن کی حدیث کو سنن کا ساری زندگی جوڑے سنن دے اور ذرا اپنے ڈائریکشن چینج کرو ان کے سنن کرو رب کا فرمان سنن کرو جو نبی کا فرمان تو حدیثیں پڑھی تو ایمان کی بیٹری انچارج کرنے واسطے کافی لوگ سمجھو پہلی حدیث جو فرمایا کوئی سلام بھیجے رب میری روح متوجہ کرے اللہ خود سلام دے ایک حدیث ہے دوسری حدیث پڑھی حضور فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر کیے جتنے کو سلام پڑھے وہ سلام چاہ کر میری بات آ جائے دو حدیث تیسری حدیث ابن ماجہ کی پڑھتا میں نے آقا فرمایا کہ اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ جمعہ کے دن درود کثرت نہ پڑھے ویسے ہر ویلے چاہتے ہیں جمعہ کے دن کثرت نہ پڑھے فإنه مشهود علیہ اس دن فرشتے درود کثرت نہ پڑھے فرمایا ان احدا لن يصلي علي الا وردت علي صلاته وطاهره فرمایا تو کوئی درود پڑھ سی فرشتے پر درود پہنچانے رہا سے جب تک پڑھتا رہا درود پہنچانے ایسا نہیں کوئی ایک سلام میں درود پڑھ سی فرشتے پڑھ ابو بکر صاحب اس قال بعد الموت صاحب تک کن تو بعد الموت یا رسول اللہ بہت تمہارے مثال کے بعد درود پڑھ قال بعد الموت فرمایا ہاں میرا صحابی میرے مثال کو بعد ہی تیرا درود فرشتے پر تک پہنچا جاتا وہ قدر نوز ملا نبی ماتے میں ٹیچ مل گیا اگر زندہ نہیں تو پہنچا دے کر دوں وہ سمجھانے میں لے کہ نہیں فرشتے درود پر جب تک پڑھتا رہا سکتا فرشتے درود پہنچا دے اس اکبی موت تو بعد فرمایا موت تو بعد ابو حضور کے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یذبح فرمایا میرے صحابی اللہ زمین پہ حرام کیتا نبی نے اس کو کھا نہیں سکتی اللہ کا نبی مزار زندہ بھی ہوگا تو رزق بھی عطا کرے سوال سمجھیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد وہ گل سمجھ نہیں پھر غور فرماؤ حضور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مزار زندہ ہوا قبر مٹی کے جسم نہیں کھا سکتی تو اس کو رزق بھی عطا کیا اور میں کہا کہ اس آپ نے محمد کرے سکی اور اوور ٹائم نبی صاحب نے کھاتے چل رہے ہیں سارے فیکٹری ماشاءاللہ گھنٹے کے بعد گھنٹے نہیں ہوئی بس تو کھاتا تقریب ہوتی آج کیوں کہ سارا دو یار نو بیٹھا ہے یار نو بیٹھا یہ واسطے اضافہ ٹائم ہونا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تشریف میلاد النبی میں کو گھٹا دے نہ تعلق لینا لیکن کل بندے سوچے کہ نہ تعلق بنانا دے انسان دور یہ رہنے انسان دے دل دے آس پاس انہوں بھائی اس کیٹیگری نہ پتا تھا میں کہنا کہ تعریف بھی نہیں کی میں نے بازار میں سمجھنے والے بیٹھے تھا اور فرماؤ میں کہا انہوں کا دل چاہے تمام مسلم کی کلیش لگے ہوئے دل چاہے کہ آپ کو یوں بلسانی کی چھوڑ اسی گل کر کے ختم کرے میں نے آپ حجت کر کے جا رہے مدینے سے تھوڑا جو پاس ایک برائدہ 80 نشاست ہے 70 آدمی نال پھر تو حضور کو گرفتار کفار مکہ 100 کے نام رکھے
جب سامنے آیا میں نے آقا فرمایا کہ تیرا نام کیا؟ اس نے کہا میرا نام برا تھا. آپ فرمایا 12 دفعہ بولو. اس نے کہا امر چھوٹا تھا. آپ فرمایا قبیلہ کہڑے؟ اس نے کہا بنی اسلم. فرمایا سلم کیا. آپ فرمایا بنی اسلم کی اگر شاخ کہڑی؟ اس نے کہا بنی سام. آپ فرمایا سب کا سام تیرا تیر صحیح یاد رکھنا. ترائے جملے بولے آیا ہے گرفتار کر خود زلف مصطفیٰ کے پتر لکھ پہلی نظری لٹ لے آسانو تیرے ہاتھ سے لارا. پہلی نظری لٹ لے آسانو تیرے ہاتھ سے لارا. قاتل نین تے کنڈل زلفاں پہیم دور مارن مارا. کسی نے فول نہیں پھٹکن دیتا تیرے عشق حسن دے پہرے دارا. ہک ہکلا تو نہیں آزم تے ہو گئے قتل بھرا. سمجھ آئی نے؟ اور فرماؤ کل اس میں کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھ کے وہ جنہیں مدینہ شریف داخل کا وقت آئے. اس نے جناب اس علاقے کا رواج سردار شہر داخل کے میں اکیلے ہوگا جھنڈے آئے. جھنڈا ہے تو اجازت دو تو میں آپ کو پکڑی دے دوں جہاں کے پہلے کو جھنڈا بنا کے چلو. میں نے آپ کو فرمایا اجازت ہے. اس آپ نے پکڑی نے جھنڈا بنایا کہ وہ چل رہا ہے کچھ ہمارے آپ کو چل رہے ہیں کچھ سب کے ادھر ساتھ چل رہے ہیں. یہ تو میلاد کا پہلا جلوس ہے. جب مدینہ شریف داخل ہوئے انہوں نے صف ماتم نہیں بچھائی. اتفاق ہے صاحب کو دن 12 کلو میں ہجرت کر کے حضور داخل ہوئے دن کرائی 12 کلو. اتفاق ہے 12 کلو وہ عورتوں کے مرد کے قریب ہے. مسلم دیدی سے شاید الرجال والنساء فوق المؤمنین. مرد کے عورتوں چڑھ کے چلتا تھا. وتفرق الخاتم والغلمان في الطرق. گھر کے پھیل کے گلیاں ينادون یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ. گلیاں گھر کے پھیلے تھے نعرے یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ. میں آخر دے حضور دی آمد تے یا محمد یا رسول اللہ نعرہ لانا تو سنیوں کا طریقہ نہیں مدینہ کے صحابہ. پھر وہ فرمایا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ. تو گل سمجھ آئی. اچھا ہوں بچیاں کے کہتے ہیں بچیاں درخت پہ حضور دی نعت پڑھی. طلع البدر علینا من سریۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اس پہاڑی کو حضرت چند طلوع ہو گیا. اصحاب کے رب کا شکر ادا کرنا واجب ہو گیا. میری جٹ برادری بیٹھ سے یاد سے جیسے اردو کے سڑک پر سے عربی پڑھی گئی پنجاب اردو شاعر ہے. اس کا ہم بچیاں ہیں نجار کے عالی گھرانے. ہم بچیاں ہیں نجار کے عالی گھرانے کی خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے. بچیاں مدرسے ہیں بچے مدرسے ہیں آپ کے اور مدرسے ہیں. ہر صحابی چاہتا ہے حضور میں نے گھر بنا حضور ایم پی ہے ملک کے چودھری آتا ہے کہتا دل تو توڑی میں نا. آپ فرمایا ناقتی معمول انصار گھبرانے دلوں میں میری داچی رب کا حکم ہو چکا. کتنے رب 84 کتنے رب بس لوگ کہتے ہیں نبی غیب دے رب نہیں. نبی جس سماری جو غیب دے رب اس کو غیب دے رب کا. مدینے کی گلیاں پھرتی پھرانی ابو ایوب انصاری کی جھوپڑی کے سامنے تھے. شاعرہ ماڑی کلی سی خوش وقت ایوب دی جتھے جا کے رکی داچی محبوب دی. ماڑی کلی سی خوش وقت ایوب دی جتھے جا کے رکی داچی محبوب دی. نیندیاں دا پرونا ہے میرا نبی ماڑیاں تے چڑے دیکھ دے رہے. ابو ایوب انصاری نے کہا کہ راج میں ان سوال ہے کہ ابو ایوب انصاری کے گھر کیوں بیٹھے. علامہ بدر الدین عینی شرح بخاری کی. اس کے بعد اپنا ابن اساکر تاریخ دمشق لکھے. اس کے بعد حضرت اللہ علیہ العالمین ترائے حوالے ترانت ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو 1000 سال پہلے تبا حمیری یمن کا حکمران آیا ہوتے نال کئی لاکھ فوج 400 علماء مکہ شریف مدینہ شریف جنہیں مدینہ شریف بن کے ٹھہرے خجیاں تے کھجوراں تے ایریا تے ماحول علماء دیکھے انہاں کا ساتھ کتاب جو یہ زندگی ہے یہ وہ مکان ہے جتے آخر زمانے میں ہجرت کرتے ہیں. لہذا تم بھائی گھر میں جتے میں اصل پہ کھڑے جانا اس نبی کی انتظار ہے. شاید کہ نبی اصل زندگی آنے کا سن دے گناہ بنا. ایک گل کہیں جی 400 علماء اس تو کو ہمیری آتا ہے اگر یہ گل تو سنا دے نبی خزانہ منگا کے 400 علماء مکان بنا دیتے شادی میں کرا دیتے. اس خط لکھے ایک مکان بنے
دو منزلہ جڑا نسل بعد نسل دی نصیحت مطابق چلتا چلتا وہ یوں بنائے وہ بھی خط لکھ کے دیکھو وہ ایک شعر علامہ بدر الدین یعنی ایک مصرع میرے ذہن ہے اس کا کہا کہ شہید تو اللہ احمد انہ رسول من اللہ باری الرسبی کیا کبھی نالے آقا تو علی آمد پہلے میں تو نال ایمان کے خیانت میں کل میدان معاشر میرا شمار کافر نہیں ہو جائے گا عاشقان مصطفیٰ خط بھی اپنے بیٹے نصیحت کے دوست کیا کرتے ہیں زندگی کی ندیان خط لے کے اپنے بیٹے نصیحت کریں خط بھی نسل بالا نسل چلتا ہے مکانی نسل بالا نسل چلتا ہے مکان کو یوں بخشاری کو آیا چونکہ عاشق مکان بڑھایا ہے اس بات کا نبی کرم دی ڈاچ یہاں کے بیٹے کی نصیحت ہے خط جڑا خط علی بڑی دلچسپ گل ہے خط علی ابو جہل نام شخص کیوں حضور کے سامنے تعارف کو ہے حضور فرمایا انت ابو جہل ابو جہل کا کتاب و توبہ ایسا تو پیدا کرتے تو نہیں کہہ رہے ہمارے رب نے کر چھوڑا اپنے عاشق کا خط بھی وصول کیا مکان بھی وصول کیا اللہ تعالیٰ کا کل دعا ہے اللہ تعالیٰ میری دعا حاضری اپنے محبوب کی برداشت کی قبولیت عطا فرمائے ان الفاظ اجازت واخر دعوانا الحمد للہ